لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمين المكين الكريم. آئیے اور آپ آیت شریفہ میں روشنی ڈالنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ محمد حضرات کے مبین صاحب بلاد حبیب کردگار نائب پروردگار امت کے غمخوار ہم بے بسوں کے قصد بے بسوں کے قصد بیچاروں کے چارہ یتیموں کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طه و یاسین سراج الصالحین سیاح کامکا انیس بے قطع چارہ کارگر درد منیا حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کر یہ درود و سلام نظر کرے اور ہمیں بابا صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یاسین شریف کا یہ پربہار اور حسین موقع ہے. پورا مدینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم لوگ مالا مال ہوتے ہیں. اللہ عز و جل بارگاہ غوثیت کے صدقات سے ہم سنیوں کے سینے کو نبی کا مدینہ بنا دے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. بارہا آزمایا ہوا نسخہ، بارہا کام آنے والی مصیبت میں وہ ذات بڑے پیر دستگیر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی صفات ہے. 12 سال کی کشتی جو پہلے ڈوب گئی تھی، بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کی جاتی ہے تو سرکار غوث پاک مع باراتی کے دولہا دلہن کی صحیح سلامتی کے ساتھ واپس بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہنے کی کوشش کی ہے دو جملے سماعت فرمائی گئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا عظیم ہے. سر پہ اسے اٹھائیے سندل ہے غوث کا، سر پہ اسے اٹھائیے سندل ہے غوث کا، سر پہ اسے اٹھائیے سندل ہے غوث کا، آنکھوں سے بھی لگائیے سندل ہے غوث کا، آنکھوں سے یہ لگائیے سندل ہے غوث کا. آج بس میں عرس میں ساتھی ہے اولیاء، آج بس میں عرس میں آج بس میں عرس میں ساتھی ہے اولیاء، پی پی کے جھوم جائیے سندل ہے غوث کا، پی پی کے جھوم جائیے سندل ہے غوث کا، پی پی کے جھوم جائیے سندل ہے غوث کا. سرکار غوث پاک کی، سرکار غوث پاک کی شاکر یہ بزم ہے، سرکار غوث
شاکر یہ بزم ہے، سرکار غوث پاک کی شاکر یہ بزم ہے، یہاں آ کے مسکرائیے سندل ہے غوث، یہاں آ کے مسکرائیے سندل ہے غوث کا، کر پہ سے اٹھائیے سندل ہے غوث کا، پی پی کے جھوم جائیے سندل ہے غوث کا، پی پی کے جھوم جائیے سندل ہے غوث کا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، کیا سبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور دل عبد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، یا سرکار دل عبد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، حضرات اور اعلیٰ حضرت سرکار عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و نجدیت سیدی سندی آقائی مولائی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس کی آیت شریفہ میں ہمیں اعلان کر کے بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے، اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء محققین، علماء مفسرین، علماء تفسیر، علماء احادیث، علماء فقہ اور علماء علم اصول فقہ اور اصول حدیث بیان فرماتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا مَا معنی بِهَذِهِ الْآیَةِ، حضور اس آیت شریفہ کا معنی کیا ہے، اس آیت شریفہ کا مقصود کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ سچ بولے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، جو لوگ سچ بولے اس کے سپورٹ میں گواہی دینی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت شریفہ کا مطالبہ کیا ہے؟ حقیقت اس کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت علامہ حضور سے گرنا سرکار عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ بیعو انا مرشد الحق، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اے مومنین کسی مرشد حق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لو، کیونکہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا قیامت کے دن اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات اس قرآن مقدس کی آیت شریفہ کا مطالبہ ہے کہ کسی مرشد برحق کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں شفا پا جائیں گے، اگر آپ قرض دار ہیں قرض سے رہائی پائیں گے۔ مرشد برحق کے دامن کرم میں اللہ پاک نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر آپ کے کام نہیں بنتے مرشد حق سے آپ شکایت کریں انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ پیری مریدی کا یہی مقصد تھا کہ تاکہ جیسے ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ ہوتا ہے کہ مریض ڈاکٹر کو اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، وہ نسخے طے کرتا ہے، اس پر عمل کر کے وہ اپنی پریشانی کو دور کرتا ہے، مرشد برحق کا دامن تھامنے کے بعد انسان اپنی پریشانیاں ان سے شیئر کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے، پھر مرشد برحق اس کے حل کے طریقے بتاتے ہیں، مریدین اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے زمرے میں میں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنین کھاؤ وہ چیزیں جو ہم نے پاک تمہارے لیے آسمان سے اتاری، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ رب نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ چیز حلال ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مدنی سرکار، مدنی تاجدار جناب رسول اکرم سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ فلاں چیزیں حلال ہیں، فلاں چیزیں حرام۔ اب پوری دنیا کی آبادی کے اندر یہ طاقت نہیں
کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے یا حرام کی ہوئی چیز کو وہ انسان حلال کر دے. کسی کے اندر یہ نفاذ نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں. پھر آپ اس آبادی سے پوچھیں، ان عقل والوں سے پوچھیں کہ جنہیں عشق رسول یا عشق اولیاء سے واسطہ تو نہیں، لیکن ہاں اپنی سمجھ کی مہر لگائے اور جھنڈا بلند کیے پھرتے ہیں. اعمال اور نماز کی گٹڑیاں سر پہ لیے گھومنے والے اس بات کے اگر دعوے دار ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں اور فاتحہ اور رسومات اہل سنت کو حرام کرنے لگ جائیں، جیسے ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی نیاز خانی کے لیے، ان کے توشے کے لیے مرغا ذبح کیا، سیخ بنائی، ملیدہ بنا کر کے فاتحہ دیا، تو اب اس پہ حرام کے فتوے لگ جائیں. میں پوچھوں ہے پروردگار، تیری دی ہوئی وہ چاول جس سے مولا تو نے چاول دیا، ہم نے آٹا بنایا، پھر ہماری ماں بہنوں نے اسے سینک کر روٹی بنائی، توڑ کر ہم نے اس کے اندر شکر اور گھی ڈالا، پھر ملیدہ تیار کر دیا، مسالے لگا کر مولا مرغا میں مسالے لگا کر اس کی سیخ بنائی اور نیاز کر دیا. اے مولا تیرے قرآن، تیرے پاک کلام کی آیتیں پڑھی ہیں، پروردگار اس میں برکت ہونا چاہیے، یہ حرام کب سے ہونے لگی؟ مولا تو نے اسے حلال کیا ہے، یہ تیرے بندے اسے حرام کیسے کرنے لگے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے مومنین یاد رکھ، گھبرانا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رب ارشاد فرماتا ہے تم ان فتووں سے، ان دعووں سے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو. رب ارشاد فرماتا ہے تم ہی سربلند ہوگے اگر تم ایمان والے. اور رب نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ چیز حلال ہے، جس چیز کو رب نے حرام کر دیا وہ حرام. کھانا اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، وہ حلال ہے. اب اس کے آیت شریفہ پڑھ دینے سے، قرآن مقدس کی آیت شریفہ پڑھ دینے سے اگر وہ چیزیں ناجائز ہو جائیں تو حضرات جو کھانے کا مسئلہ ہے جو رب نے حلال کیا ہمارے لیے، ہم سامنے رکھ کے اس پہ پڑھ دیتے ہیں چند آیتیں، سرکار ان کے پاس کی بارگاہ سے اس کے ایصال و ثواب نقل کر دیتے ہیں. کھاتے تو خیر ہم ہی ہیں، لیکن اس کا ثواب بارگاہ غوثیت میں پیش کیا جاتا ہے، نیاز بارگاہ غوثیت میں دے دی جاتی ہے، لیکن اس کا ایصال ثواب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد ہم اسے کھا لیتے. حضرات اب اگر سامنے کوئی چیز رکھ کر اس پہ حدیث پڑھ دی جائے یا قرآن کی آیتیں پڑھ دی جائے یا درود پڑھ دیے جائے تو وہ چیزیں اگر یوں ہی ناجائز ہونے لگ جائیں تو حضرات سب سے پہلے باپ کا جنازہ حرام ہو جائے، نانا کا جنازہ حرام ہو جائے، دادے کا جنازہ حرام ہو جائے، کیونکہ اسے بھی تو سامنے رکھ کر دعا کری جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. نماز رب کے لیے پڑھتے تھے، تم انسانوں کے لیے کب سے پڑھنے لگ گئے؟ اعتراض کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن حضرات ان اعتراض کے چکروں میں نہیں پڑھنا. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، سامنے نماز جنازہ رکھتی جائے اور وہاں نماز جنازہ میت رکھ کر کے نماز جنازہ ادا کی جائے، تمہارے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. میرے دوستو دنیا والے اچھی طرح جان لے، فاتحہ سامنے کوئی چیز رکھ کر، اللہ کی پاک چیز رکھ کر کے اس پر فاتحہ پڑھنا، نیاز کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ حدیث نبوی اور میرے مصطفیٰ کے طریقے سے شہدائے بدر و حنین کے مزارات پر، ان کے قبور پر میرے مصطفیٰ نے فاتحہ پڑھی ہے. اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم و محمد کے انتقال پرملال پر میرے مصطفیٰ نے کھجور اور دودھ پر فاتحہ پڑھا اور خود میرے مصطفیٰ نے اسے تقسیم فرمایا. لیکن آنکھیں وہ تب تو دکھائیں. میں نے کئی بار یہاں کہا ہے کہ دن کے اجالے میں اگر چمگادڑ کو دکھائی نہ دے تو اس میں سورج کے ٹکی کا کوئی قصور نہیں. اسلام کا دامن بہت بڑا ہے، جس کا جی چاہے نہا لے، جس کا جی چاہے بس یوں ہی چپوڑ کر چلائے یا نہ نہائے. اللہ عز و جل سچی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. رب سے ڈرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رب نے جس چیز کو حلال کیا اسے آپ حرام کر دو. رب سے ڈرنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ نہ آپ نعرہ لگائے جائیں کہ یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن سرکار غوث پاک کا ایک طریقہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. ہمارے غوث پاک نے 17 سال تک کوئی دانہ نہیں کھایا اور آبادی کا پانی نہیں پیا. 17 سال تک مجاہدے میں گزرا، دریائے دجلہ کا پانی پیتے تھے،
اور درختوں کی پتیاں توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے پورے 17 سال تک۔ آج ہمیں 2-3 وقت اگر ملک مسلم نہ ملے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر ہم شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب فلانے آدمی کو دیکھو بدعمل ہے، ہم خوب نماز پڑھتے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قبول کروائیں تو طریقہ غوثیہ کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر شرق میں رہ کر مجھے غرب کی جانب سے پکارتا ہے تو میں وہیں پچھم سے اس کی پورب میں مدد کر دیتا ہوں۔ یہ پاور ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ کے اختیارات اتنے بلند ہیں کہ حضرات آئیے اسی ہندوستان کی سرزمین پر آگرہ میں فتح پور سیکری کا نام آپ نے سنا، حضرت سیدنا سرکار سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ اور ان کی بارگاہ آج بھی عالیشان ہے۔ سائرین کے لیے دعوتیں مزارہ ہے، دعوتیں عام ہیں، آؤ اپنے خالی دامن کو لے کے آؤ، مجھ سے مانگو۔ اللہ عز و جل نے میرے دامن میں اتنا رکھا ہے کہ پوری آبادی کو دے دوں تب بھی میرے یہاں کم نہیں پڑنا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید رہتا تھا، بڑا ہی منحضور تھا، محلگہ تھا، کسی بھی بات پر حضرت کو ٹچ کر دیتا تھا، لیکن حضرت بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہنے والا وہ مرید ہر سال ارادہ کرتا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرس میں جانے کا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس کا وہ طریقہ اسے اپنا ارادہ کینسل کرنا پڑتا، حضرت کی اجازت نہیں ہوتی۔ 3 سال یوں ہی وقفے کے ساتھ گزر گیا۔ 4تھا سال جب آیا تو کہا حضور اب کے تو خواجہ غریب نواز کے اسے بات میں ہم جا کے دم لیں گے، آپ چاہیں مجھے اجازت دیں یا نہ دیں ہم ہر حال میں جائیں گے۔ مجھے تو ایک عالم نے سمجھایا تھا جب تک کہ پیر کی اجازت نہ ہو اپنے دروازے سے کھسکنا مت، اس لیے رکا پڑا تھا۔ لیکن میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں جب سے آیا ہوں خواجہ کی محبت میرے سینے میں کم ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے دور ہو جاؤں، اس لیے اب آپ کی اجازت نہیں لوں گا، آپ کے جا کے دم لوں گا۔ کہا بیٹے تسلی رکھ، اگر خواجہ نے بلایا ہوگا تو ضرور جاؤ گے۔ ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھنے والا وہ مرید ضد پہ اڑ گیا، اور جانتے ہیں دوستو جب مصطفیٰ کا غلام ضد پہ اڑ جاتا ہے تو سمندر بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ضد پہ آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ، ضد پہ آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ، چیر کر سمندر میں راستہ بنا ڈالا، چیر کر سمندر میں راستہ بنا ڈالا، مصطفیٰ کی الفت نے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں جو اشاق کرتے ہیں اللہ عز و جل اس کا مقام بہت ہی بلند فرما دیتا ہے۔ قریب آ گیا اس کا دن، کہا سرکار اب ہم چلے، صبح کو قافلہ نکلنے والا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ کہا ٹھیک ہے چلے جانا، اگر میرا وظیفہ مکمل ہو جائے تو مل کے جانا، اور یاد رکھ جب تک میرا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے فجر کی نماز کے بعد میرے سامنے کھڑے رہنا، اور جب تک وظیفہ نہ مکمل ہو جائے اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ اچھا پہلے 3 سال تو ہمیں گولی دے گئے، اب کہ اب میں آنکھ بند کروں آپ ادھر سے چل دیے تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا بیٹے تسلی رکھ، اگر خواجہ نے بلایا تو ہر حال میں جاؤ گے۔ آنکھیں بند کیا، وہ ابھی حضرت کا وظیفہ مکمل نہیں ہوا، کسی بیچ شور اٹھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور اس کے دل میں کسک اٹھتی ہے کہ چلو قافلے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک طرف دل سے آواز آتی ہے خبردار پیر کا حکم ہے آنکھیں بند رکھنا، قدم نہ بڑھانا، ورنہ یہاں علماء کی بارگاہ میں ظاہر دیکھی جاتی ہے اور اولیاء کی بارگاہ میں دل کی دنیا دیکھی جاتی ہے، اس لیے اپنے دل کے خطرات سے بھی
کی لگام رکھنا، یہ خبردار آگے قدم نہ بڑھانا، ورنہ نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اولیاء کا حکم ہے، اس لیے اپنے قدم کو ثابت رکھ، چپ چاپ کھڑا رہا، دل پہ مکہ مار کے رہ گیا، محسوس کر اور کسک سی دل میں اٹھنے لگی، ایک مثال بھی ہم نہیں جا سکے، ہم رہ گئے خواجہ غریب نواز کی محبتوں میں، ہم انسان بھی نہ پہنچ سکے حضرت سیدنا سرکار فرید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کئی گھنٹوں کے بعد جب سورج اوپر کافی اوپر آ گیا، آپ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوئے، فرمایا این مریدی، کہاں ہے میرا مرید؟ فرمایا سرکار آنکھیں بند کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کہا کہ اب اپنے داہنے پاؤں کو آگے بڑھاؤ، چنانچہ اس نے اپنے داہنے پاؤں کو آگے بڑھایا، کہا پھر اب بائیں پاؤں کو آگے بڑھاؤ، اب بایاں پاؤں آگے بڑھایا، کہا اب اپنی آنکھیں کھول دو۔ جیسے ہی آنکھیں کھولتا ہے، مرید کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اجمیر مقدس میں پایا۔ یہ اولیاء اللہ کا تصرف ہے، پل میں فتح پور سیکری ہوتے ہیں، پل میں اجمیر مقدس کی ترمیم پر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائے اور نمازوں سے تعلق نہ رکھے، یاد رکھیں نماز میں اگر آپ کو سبھی چاہتے ہیں نماز کو چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو اولیاء اللہ کے دامن سے بچ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے قریب رہ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز جلدی قبول کرتا ہے۔ کبھی تو سیوان کے شاعر علن سیوانی نے کہا تھا کہ پڑھ کر نماز پھر پڑھو رازے پہ فاتحہ، دامن پکڑ کے بولو مجھے دیجیے پناہ، تو علن پناہ دیتے ہیں یہ کہہ کے اولیاء حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور عز و جل اس کی سواری گاڑی میں ہم سب کو بھی سوار کرے تاکہ پل میں نہ ہو۔ درود کیجیے جنہوں نے سنت کی بڑی سنت